السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا فار نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت ہی خوش ہوں گے اور بہت ہی بہترین طریقے سے سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے۔ یہ پریویس ایئر کوشچن سی ٹیٹ کی بھی تیاری کرواؤں اور میں پریویس ایئر کوشچن پیپر آپ سبھی کے سامنے سولو کرنے جا رہا ہوں اور اس سے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اور سب سے پہلے جو یہاں انٹروڈکشن یہاں دیا گیا ہے اس کو آپ ضرور دیکھ لیں۔ امیدوار سوالوں کے جواب ہے نہیں نمبر 91 تا 120 صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 1 کا آپشن اردو چنا ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ جس نے اپنے لینگویج میں جیسے کہ ہندی، اردو، انگلش، سنسکرت ہوتا ہے، تو جو اردو والے ہوں گے اگر اس نے اپنے زبان میں اپنے لینگویج میں سب سے پہلا اردو چنا ہوگا ان کے لیے 91 تا 120 ہے، یعنی 91 سے لے کر 120 تک ان کو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے بعد جو آپشن 2 میں اردو چنے ہوں گے ان کے لیے ہوگا 120 سے 150 تک۔ تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور میں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں۔ آپ سبھی بنے رہیں، آخری تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اب اس میں سوال ہے کہ نیچے دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 91 تا 105 تک آپ کو سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کیا ہے کہ جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کو برتنے کی طریقہ کار کو سکھایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اب آپشن 1 ہے ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیز کریں گے، ان کی اصلاح کر کے بہترین بنائیں گے، ان کے بہاؤ میں اضافہ کریں گے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے۔ تو اب اس کا آپشن جو ہوگا وہ صحیح ہے، آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ان کی اصلاح کر کے بہترین بنائیں گے کہ جب طلباء کو ہجے درست کرنے اور اس کو برتنے کی طریقہ کار کو سکھایا جائے گا تو وہ ان کے سیکھنے کی مہارت کو تیز کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ان کے بہاؤ میں اضافہ کریں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ان کی تخلیقی صلاحیت کو بہتر بنائیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر صحیح ہوگا تو وہ آپشن نمبر 2 ہے، ان کی اصلاح کر کے بہتر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا کوشچن نمبر 92 یعنی 92 کہہ رہے زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطالبہ ہے۔ زبان کی کلاس میں تعمیراتی نظام کا مطالب ہے، وہ کون ہے؟ آپشن نمبر 1 طالب علموں کو مختلف اقسام کا مطالعہ کرنے کی ترغیب کیونکہ اس سے اچھی طرح کسی مسائل کے حل میں پہنچتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہوگا۔ اب اگلا دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 ہے کہ طلباء کو استاد کی جانب سے سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو پڑھانے کے لیے مختلف میڈیا کا استعمال کر سکے، یہ بھی غلط ہوگا کیونکہ ہم میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے تو آگے دیکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ طلباء اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شے کو عکاس کے ذریعے زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں، یہ بالکل ہی صحیح ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا جو بھی ایجوکیشن ہے وہ یعنی کہ طلباء کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں طلباء اپنی ذاتی سمجھ اور جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے تجربہ شدہ شے اور عکاس کے ذریعے زبانی مہارتوں میں اضافہ کی مبنی کرتے ہیں، یہ آپ کا آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 93 یعنی 93 کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل میں کسے ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کا دعویٰ نہیں مانی جاتی؟
یعنی مندرجہ ذیل میں کسی ہندوستانی علاقائی زبان کا ترقی دینے کا دعویٰ نہیں مانی جاتی۔ آپشن نمبر 1 لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش۔ آپشن نمبر 2 سہولت کا استعمال۔ آپشن نمبر 3 اس کے وسیع پیمانے پر ناگزیر۔ آپشن نمبر 4 ترجمے کی دشواریاں۔ اب اس میں صحیح کون ہوگا؟ تو اس میں صحیح ہوگا نمبر 1 کہ لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں کسی ہندوستانی علاقائی زبان کو ترقی دینے کو دعویٰ نہیں مانی جاتی، تو لوگوں میں اس کو نہ جاننے کی خواہش کو دعویٰ نہیں مانی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں 94 سوال نمبر 94 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زبان کی حصولیابی ہوتی ہے۔ زبان کی حصولیابی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ضرورت کے مطابق ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرنا، بالکل غلط۔ نمبر 2 ماحول کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک تکنیک جس میں بچے اپنی زبان سیکھتے ہیں، یہ بھی غلط۔ نمبر 4 ہے گرامر کا تجزیہ۔ دیکھیے اب یہ نگیٹو ورڈ آ گیا، یہ نگیٹو ورڈ ہے، جیسے ہی گرامر کی بات آ جائے آپ اس کو دیکھتے ہی کٹ کر دیں، ہے نہیں؟ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ گرامر کا تجزیہ، اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگلا ہے انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے، یعنی زبان کی حصولیابی ہوتی ہے کس سے؟ تو انسانی دماغ کے بے شمار صلاحیت کی وجہ سے زبان سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے۔ چلیے اب 95 کہہ رہے ہیں زبان کے معلم مندرجہ ذیل میں سے کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں؟ جو زبان کا معلم ہوگا، جو لینگویج کے ٹیچر ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ کس طرح لکھنے کی مہارت پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اب کس طریقے سے کریں گے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں املا کروانا۔ نمبر 2 بچوں کو صاف لکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 3 ہے ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 4 بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لیے کہنا۔ دیکھیے اب اس میں آپ کس چیز کو دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز معلم کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ تو جیسے املا کروانا تو یہ آپ کروائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کرنا نہ چاہے، تو اس سے آپ مہارت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ بچوں کو صاف لکھنے کے لیے کہنا، آپ بچوں کو صاف لکھنے کے لیے کہہ نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا۔ جب بچے کے ذہن میں جو باتیں ہوں گی، اگر آپ بچے کو ان کے اکارڈنگ کہیں گے، ان کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ بچے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لکھیے، تو اس سے لکھنے کی مہارت زیادہ تیز ہوگی، کیونکہ کوئی بھی چیز بچے کے اوپر تھوپا نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہمارا ایکٹ کہتا ہے، یہ ہمارے جو بھی ایجوکیشن ہے وہ بھی ہمارا یہی کہہ رہا ہے کہ بچے کے اوپر کسی بھی چیز کی دباؤ نہیں ہونی چاہیے، بس بچے کو آزادی دیں اور بچے کو اپنے آپ میں لکھنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ اور بچوں کو مضمون کے ذریعے سیکھنے کے لیے کہنا، آپ بچوں کو مضمون کے ذریعے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر مضمون ہر طریقے کا ہوا، تو لگ بھگ یہ 3 غلط ہو گئے۔ ایک تیسرا جو ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ ذہن میں محفوظ خیالات کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے کہنا۔ تو بچوں کو اپنے اوپر اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بچہ وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ چلیے اگلا 96 کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل میں سے زبان میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ یعنی مندرجہ ذیل میں، یعنی نیچے جو لکھا گیا اس میں کس کے ذریعے صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ صلاحیت یہاں پیدا کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے طلباء سے بات چیت کر کے۔ نمبر 1 طلباء سے بات چیت کر کے آپ صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر طلباء نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو خاموش بیٹھنے کی صلاح دے کر، یہ تو بالکل ہی نگیٹو ورڈ ہے۔ اس طرح کا ورڈ اگر آ جائے آپ سمجھ جائیں نگیٹو ہے، اس کو تو آپ دیکھتے ہی کٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے غلطیوں کی نشاندہی کر کے اور اس کی اصلاح کر کے۔
آپ غلطی کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر کے بھی آپ بچے کو، اگر مان لیجیے غلطی کی نشاندہی کرتے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کی غلطی اگر سب کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو سکتا ہے اور وہ پڑھنے سے کترا سکتا ہے۔ سب سے مؤثر ذریعہ اب ہماری نظر میں چوتھا ہے، وہ یہ ہے کہ مواصلات کے لیے زبان کو استعمال کرنے کا مواقع پیدا کر کے، مواقع پیدا کر کے مطلب کہ اب ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیجیے، ہے نہیں، زبان کا استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی بچوں کو جتنی آزادی دیجیے گا اتنے اچھی طریقے سے وہ بچہ سیکھے گا۔ 97 اب اس کو دیکھتے ہیں، کہہ رہے ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے۔ ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ سمعی طریقہ کار کے ذریعے مقصد کو واضح کرنا۔ سمعی کا مطلب ہوتا ہے سننے والے طریقہ کار کو لے کر کے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ سرگرمی کے ساتھ طالب علموں کی بحالی کو بڑھانا، ٹھیک نہیں؟ اب اگلا دیکھتے ہیں، سبق کے اصل مقصد کو پیش کرنا، بلیک بورڈ پر لکھنا۔ اس میں آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا، کیونکہ سبق کے اصل مقصد کو پیش کرنا وہ تو بعد میں ہوگا، بلیک بورڈ پر لکھنا یہ بھی بعد میں ہوگا، ہے نہیں۔ جب ایک متاثر کن سبق سے زبان کی تدریس شروع کرنا ہوتا ہے جس سے بچے متاثر ہو، پربھاوت ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ سرگرمی کے ساتھ طالب علموں کی بحالی کو بڑھانا، یعنی کہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے طالب علموں کی بحالی کو اگر آپ بڑھاتے ہیں تب جا کر کے آپ کا یہ سبق متاثر کن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر 2 اس میں بالکل رائٹ ہو گیا۔ چلیے اگلا 98 دیکھتے ہیں، کہہ رہے 98 معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے۔ معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے، اور کون سا عمل ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حکم کے ذریعے، بالکل غلط۔ ہاں، ہدایت نامہ کے ذریعے، منفی طریقہ کار، منفی تو بالکل ہی نگیٹو تو ہونی نہیں چاہیے، نظریاتی طریقہ کار یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 2 اس کا بالکل صحیح ہو جائے گا کہ ہدایت نامہ کے ذریعے، معالجاتی تعلیم ایک عمل ہے ہدایت نامہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ چلیے 99 اب 99 میں کہہ رہے ہیں زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جانا چاہیے۔ زبان میں مہارت پیدا کرنے کے طریقہ کار کو سکھایا جانا چاہیے، کیا؟ تو آپشن دیکھتے ہیں، صاف صاف وضاحت کے ذریعے، صاف صاف وضاحت کے ذریعے، تنہائی میں بھی، اب یہ تنہائی کی بات آ گئی، ایک منظم طریقہ کار سے، کسی چیز کی تقلید کے ذریعے۔ دیکھیے اب صاف صاف وضاحت کے ذریعے، زبان میں مہارت پیدا کرنے کا طریقہ کار کو سکھایا جانا چاہیے، صاف صاف وضاحت کے ذریعے غلط۔ تنہائی میں، اب تنہائی میں بھی نہیں سکھا سکتے ہیں، اکیلے میں نہیں سکھا سکتے ہیں۔ ایک منظم طریقہ کار سے، آپ ایک منظم طریقہ کار اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو لگ بھگ آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہے۔ چلیے اب کوشچن نمبر 100 دیکھتے ہیں، کہہ رہے طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپشن نمبر 1 کہہ رہے ہیں کلاس روم میں بآواز بلند پڑھنا۔ اب یہاں پہ نگیٹو ہی پوچھا ہے کہ طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ طلباء کو زبان سکھاتے وقت اس کے اندر تلفظ کی تفہیم میں کمی ہو جاتی ہے، کیوں کمی ہو جاتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو کلاس روم میں بآواز بلند پڑھانا یہ بالکل صحیح ہوگا۔ ایک ڈرامائی انداز قائم کرنا جس سے بچے آپس میں بات کر سکے، غلطی ہوتے ہی غلطی کا اصلاح کرنا بالکل غلط۔ مخصوص سرگرمیوں کو عمل میں لانا زبان کے ماہرین کے ذریعے،
یہ آپ کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا کہ کلاس روم میں بآواز بلند پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے سب اگر بآواز بلند پڑھیں گے تو تلفظ کی تفہیم میں یعنی تلفظ جو ہوتا ہے یعنی ورڈ کے سمجھنے میں کمی ہوگی، اور اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ تو کلاس روم میں بآواز بلند پڑھنا، اس سے آپ اگر بچوں کو روکتے ہیں کہ کلاس میں زیادہ آواز چلا چلا کر نہ پڑھیں، نہیں آہستہ آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ ہے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ چلیے آپشن نمبر 1 اس کا بالکل صحیح ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں 101 میں کہہ رہے پرچہ سوال بنانے کے بعد معلم مقصد کی جانب کرے گا کہ مقاصد کے پرچہ سوال بنانے کے بعد معلم مقاصد کی جانچ کرے گا کہ سوال نامے کس طرح سے اصل مقصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کیسے؟ تو آپشن دیکھتے ہیں، آپشن کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آپشن نمبر 1 مواد کا احاطہ، سوالات کے قسمیں، نمبر 3 اعتماد، نمبر 4 درست۔ یہ درست بالکل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، درست آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 2 102، اب یہ خالی جگہ ہے، اس کو کس چیز سے بھرنا ہے؟ 102 میں پوچھ رہے ہیں کہ مشکل سے پڑھنا ڈیش مشکل کی علامت نہیں ہے۔ مشکل سے پڑھنا ڈیش مشکل کی علامت نہیں ہے۔ اب کس چیز کی علامت نہیں ہے؟ تو حروف اور لفظ کی پہچان کروانا، حروف اور لفظوں کی پہچان کروانا۔ نمبر 2 ہجے کی روانی، نمبر 3 پڑھنے کی رفتار اور اس کی بہاؤ، نمبر 4 لفظوں کے تفہیم اور خیالات۔ تو کہہ رہے ہیں مشکل سے پڑھنا ہجے کی روانی مشکل کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ 102 کا 2۔ 103 میں دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے تعلق سے درست نہیں ہے؟ اب بس نہیں ہے، نگیٹو پوچھا ہے، تو اب اس کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہر زبان کی اپنی ذاتی شکل ہوتی ہے۔ نمبر 2 زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہے۔ نمبر 3 زبان کی سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھتی ہے۔ بالکل نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں 104، کہہ رہے کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر صیغہ زبان کی ترقی ہوتی ہے۔ کلاس روم کی مشق زیادہ بہتر صیغہ زبان کی ترقی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ 104 کو دیکھتے ہیں، کہہ رہے معلم کے ساتھ مل کر کتاب سے کہانی پڑھنے سے۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا۔ گروپ میں الفاظ کی صحیح تلفظ پر عمل کروانے سے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ فردن نظمیں یاد دلانا اور نظمیں گوانے سے، بالکل ہی غلط، کیونکہ رٹوانے والی بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 4 ہے اپنے پسندیدہ کہانی کو کرداروں کے ذریعے ادا کرنے میں حصہ لینے سے، بالکل صحیح، کیونکہ یہاں پر میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جہاں پر بچوں کے اکارڈنگ اگر کوئی بات ہو وہ بالکل سچ ہوگا۔ بس آپ یہی ٹیگ ورڈ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی بچوں کی شمولیت جس بات میں ہو رہی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں 105، کہہ رہے روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد ہے۔ روانی کے ساتھ پڑھنے کا مقصد ہے، کیا ہے؟ نمبر 1 دلچسپی بڑھانا، یہ بھی غلط ہوگا۔ تفصیل سے مزید معلومات حاصل کرنا، بالکل صحیح، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اس ہدایت کو دیکھیں اور اس کے بعد
یہ سین انسین یعنی اقتباس کو پڑھنے کے بعد ہے نہیں اس میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں اس کو حل کرنا ہے۔ 106 سے 112 ہے، کہہ رہے مندرجہ ذیل نظم کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اب ایک چیز اور میں بتاتا ہوں بچوں، کبھی بھی آپ جب کسی بھی یعنی کہ اقتباس کو یا کسی نظم کو پڑھنے کی بات آئے تو سب سے پہلے اس کے کوشچن کو پڑھا کریں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ٹائم بہت بچے گا۔ تو چلیے پہلے ہم سوال کو پڑھتے ہیں، سوال کیا کہہ رہے ہیں۔ 106 میں ہے کہ گر جگ میں سورج نہ ہوتا تو، نمبر 6 کیا کہہ رہا ہے، گر جگ میں سورج نہ ہوتا تو، گر جگ میں سورج نہ ہوتا مطلب اگر دنیا میں سورج نہ ہوتا تو۔ اب اس لائن کو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا، اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا۔ آپشن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے بہت آسان ہے کہ مرغ بانگ نہ دیتا، رات ہی رات ہوتی، دن نہ نکلتا، پودے نہیں پنپتے اوپر کے سبھی۔ اب اس میں دیکھیے پورا ہوگا، یہ اوپر کے سبھی ہو جائیں گے کہ اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا، مرغا بھی سوتا ہی رہتا، بانگ کبھی نہ دیتا، کبھی فلک پر گھٹا نہ ہوتی، کبھی نہ بارش ہوتی، بارش کا موسم نہ ہوتا، کیسے کوئل گاتی، اگر نہ ہوتا سورج جگ میں پودے کہاں پنپتے، گویا کہ سورج میں گرمی نہ ہوتی، آم کہاں سے پکتے۔ تو یہاں پر کیا کیا ہے، مرغا بانگ نہ دیتا، رات ہی رات ہوتی، دن نہ نکلتا، پودے نہیں پنپتے، تو گویا کہ اوپر کے سبھی ہو جائیں گے۔ تو آپشن نمبر 4 آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو دیکھیے کتنا آسانی کے ساتھ اور کتنے جلدی میں ہم نے اس کوشچن کا آنسر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اور آپشن نمبر 4 بالکل اوپر کے سبھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں پورا اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتے، مرغا بھی نہ سوتا رہتا، بانگ کبھی نہ دیتے، یہ سب ہو جاتا۔ اگر نہ ہوتا سورج جگ میں پودے کہاں پنپتے، تو گویا کہ چوتھا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب 107 میں دیکھتے، اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آم ہرگز نہ پکتے، موسم ہرگز نہ بدلتے، کوئل ہرگز نہیں گاتی، مرغ ہرگز نہیں ناچتا۔ تو اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی، تو اب دیکھتے ہیں سورج میں گرمی نہ ہوتی تو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر نہ ہوتا سورج جگ میں سورج میں گرمی نہ ہوتی، آم کہاں سے پکتے، تو آپشن نمبر آپ کا ہو جائے گا آم، دیکھ لیجیے آم ہرگز نہ پکتے، آپشن نمبر 1 ہو جائے گا آپ کا بالکل صحیح، نہیں 107 کا 1 ہو جائے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، پھر اب پہلے ہم کوشچن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مہتاب روشن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر مہتاب روشن نہ ہوتا ہے نہیں، دیکھیے آگے کیا ہے، مہتاب روشن نہ ہوتا موسم کہاں بدلتے۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے اگر مہتاب نہ ہوتا موسم بدلتے ہی رہتے، موسم کبھی نہ بدلتے ہے نہیں، آپشن نمبر آم ہرگز نہ پکتے، پودے نہیں پنپتے، تو کیا ہوگا، موسم کبھی نہ بدلتے، آپشن نمبر 2 آپ کا ہو جائے گا بالکل صحیح، آپشن نمبر 2۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں 108 تو ہو گیا، اب 109 دیکھتے ہیں۔ 109 میں پوچھ رہے ہیں کہ آسمان کا مترادف کیا ہے۔ دیکھیے مترادف پہلے جان لیں، مترادف کسے کہتے ہیں، تو مترادف اس لفظ کو کہتے ہیں، مترادف اسے کہتے ہیں جو ایک جیسا معنی رکھتا ہو، مترادف جو ایک جیسے معنی رکھنے والے کو مترادف کہتے ہیں۔ تو آسمان کا مترادف کیا ہوگا، تو جھلک، ملک، فلک، پلک، تو کیا ہو جائے گا، فلک ہو جائے گا۔ مترادف کسے کہتے ہیں، ایک جیسے معنی رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ چلیے آگے 110 میں مہتاب کے معنی کیا ہے۔ اب مہتاب کا معنی کیا ہوتا ہے، تو مہتاب چاند، تارے، موسم، سورج۔
تو مہتاب کا مطلب چاند ہوتا ہے، آپشن نمبر 1 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، اور آفتاب کا مطلب سورج ہوتا ہے۔ آفتاب کا ضد ہے، آفتاب کی ضد ہونی چاہیے یہاں پہ، چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آفتاب کا ضد کیا کہہ رہے ہیں، تو ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا مانا، یعنی کیا ہوگا، تو آفتاب کا ضد ہوگا مہتاب، آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب اگلے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اگلا اقتباس کہہ رہا ہے موسیٰ ندی کے دائیں جانب سالار جنگ میوزیم ہے، اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے مقابل اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے، شہر حیدرآباد کے مغرب میں 6 میل کے فاصلہ پر قلعہ گولکنڈہ واقع ہے، یہ ایک پہاڑ کی چٹان پر واقع ہے، اس قلعہ کے قریب ہی ہفت گنبد واقع ہے جو قطب شاہی خاندان کے مقبرے ہیں، یہ بڑی بڑی پرشکوہ عمارتیں ہیں۔ میں اس لیے آپ لوگ کبھی بھی پہلے کوشچن پڑھیں گے، میں بس ٹائم کو بچانے کے لیے میں پہلے پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ پہلے کوشچن پڑھ کے تب اس کو پڑھیں گے تو جلدی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیے، تو اب سوال نمبر 113 میں کہہ رہے کہ چار مینار کی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ اب آپشن ہے محمد قطب شاہ، عبد القطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، ابو الحسن نانا شاہ۔ تو اس کا آپشن نمبر 113 کا ہو جائے گا آپشن نمبر 3 محمد قلی قطب شاہ نے، ٹھیک ہے نہیں، محمد قلی قطب شاہ نے۔ چلیے آگے 114 کہہ رہے چار مینار کی تعمیر کس سن میں ہوئی؟ چار مینار کی تعمیر کس سن میں ہوئی؟ تو 1591 میں۔ 114 کا ہو جائے گا آپشن نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 115 کہہ رہے سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سا عمارت ہے؟ سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سا عمارت ہے، کون سی عمارت ہے؟ تو اس کا ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ چلیے آپشن نمبر اور کوشچن نمبر 116 کہہ رہے ہیں کہ گنبدان قطب شاہی کی عمارتیں ہیں، گنبدان قطب شاہی کی عمارتیں ہیں پرشکوہ ہیں، ٹھیک ہے، آپشن نمبر 4۔ 117 میں دیکھتے ہیں موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے، موسیٰ ندی کے دائیں جانب کیا واقع ہے؟ تو موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے افضل گنج، کتب خانہ، سالار جنگ میوزیم، نہیں عزا خانہ، تو یہ ہو جائے گا سالار جنگ میوزیم۔ چلیے اس میں تو زیادہ کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ اب آپشن نمبر 18 میں دیکھتے ہیں کوشچن نمبر، قلعہ گولکنڈہ واقع ہے، گولکنڈہ کہاں واقع ہے نہیں؟ تو 118 کا ہو جائے گا پہاڑ کے چٹان پر، نمبر 2۔ اور کوشچن نمبر 119 اس میوزیم کے شمار دنیا کے مقبول ترین ڈیش میں ہوتا ہے، عجائب گھروں میں، سنیما گھروں میں، چڑیا گھروں میں، ان میں سے کسی میں نہیں، تو آپشن نمبر 1 ہو جائے گا عجائب گھروں میں۔ اب 120 جنوب کا معنی ہوتا ہے، یہ جنوب کا معنی ہوتا ہے پورب، کشتی، دروازہ، دکھن، تو جنوب کا معنی ہوتا ہے دکشن، یاد رکھیں گے، اور شمال کا معنی ہوتا ہے اتر، اور شمال کا معنی اتر ہو جاتا ہے، جنوب کا معنی دکھن ہو جاتا ہے، اور مشرق کا معنی پورب ہو جاتا ہے، مغرب کا معنی پچھم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہے ان بچوں کے لیے جس نے اپنا لینگویج نمبر 1 اردو چنا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اگلے ویڈیو میں پھر میں کوشش کروں گا کہ جن بچوں نے اپنا لینگویج نمبر 2 میں اردو لیا ہے ان کا میں پریویس ایئر کوشچن پیپر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور یہ 2018 دسمبر 2018 کا پریویس ایئر کوشچن پیپر تھا، جو اردو ان بچوں کے لیے جس نے اردو لینگویج اپنے لیے چنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور میرا ساتھ دیں تاکہ میں نئے نئے ویڈیو آپ تک لانے کی کوشش کروں، اور
میں محنت کر سکوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔